اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، ایک توبہ پر ایک واقعہ بتاؤں، ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ میرے دوستو، شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ہاں میرے دوستو، دیکھو بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا، اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا عمر بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ حضرت عمر گئے، میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے، جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے۔ میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا، اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں۔ ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے۔ بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے، کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے، حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی۔ بس وہ رونے لگے، ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی ابو حذیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، علماء اکرام بیانات، فلاحی تقریر اور نعتیہ مشاعرہ کے لیے انشاءاللہ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے انشاءاللہ۔ دروازے پر آیا، ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے۔ میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں۔ تو میں چور ہوں، دنیا والے اور بھی چور ہوں گے، لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔
انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا، اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو، چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، جو کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں، تو بھاگتا کہاں ہے؟ قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے، بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، وہ انصاری صحابی وہاں سے، میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے، اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے، اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ اب سمجھنا، 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے، اور حضرت جبرائیل آئے۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھئی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے۔ کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا۔ اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ بھائی وہ سجدے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو وہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے آگے بڑھتا، تو میرے پیچھے چل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے، عصر کی نماز شروع ہوئی۔ وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ صحابی اللہ کو
پیارے ہو گئے, سجدے میں انتقال ہو گیا, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستو سننا, جو بھی معاملہ ہوتا, کفن کا معاملہ, جنازے کا معاملہ, جنازے کی نماز کا معاملہ, سارا معاملہ ہوا, یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے, کیا اللہ کی مغفرت ہے, کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا, اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے, ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے, اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. بھائی کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے, اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے, اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا. فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے, فرشتے جمع ہو گئے, اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا, اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا, سارے فرشتے جمع ہو گئے, تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائے, ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا, آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستو میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے, بے گناہ تو ہم سے بہت ہوئے, آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے میرے دوستو آج کی رات بڑی پیاری رات, بڑی مغفرت کی رات, بڑی رحمت کی رات. بھائی سب کہو انشاءاللہ, بھائی دعا کریں گے نا اللہ سے, بھائی سب مغفرت مانگیں گے نا اللہ سے, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. دعا کرے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا, اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا, اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی من عربی ومن عجمی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين يا المروح عن المغمومين يا مجيب دعاء المسترين يا مجيب دعاء المسترين يا كاشف المكروب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا, واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا, إليك ربي فحببنا, وفي نفسي لك فذللنا, وفي أعين الناس فعزمنا, وفي أعين الناس فعزمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت, اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت. اللهم أجرنا من عذاب القبر, اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النشر ومن عذاب الحشر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. يا مجير
یا مجیر اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اے پروردگار ہم کو معاف کر دے، اے پروردگار ہم کو معاف کر دے۔ کہ اللہ تو بتا مولا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے بلک بلک کے روتا ہوگا، اور اللہ جب وہ روتا ہوگا تو آسمان پر کہتا ہوگا اے میرا بندہ تیرا رونا مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے، اے بندہ تیرا رونا تیرا آنسو مجھ کو بہت پسند ہے، اے اللہ اس کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے، اللہ اس کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہاں علماء بیٹھے ہیں، اللہ یہاں حافظ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ یہاں قاری بیٹھے ان کی زبان پر قرآن ہے، اللہ اس مجمع میں معلوم نہیں کتنے حافظ بیٹھے ہوں گے، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کے ہم کو معاف فرما دے، کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، اللہ یہ مجھے نظر آ رہے ہیں مولا، سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں، اور اللہ تیرے نبی نے کہا تھا سفید داڑھی والا بوڑھا روتا ہے تو اللہ تو آسمان پر کہتا ہے فرشتوں اس کو کہو رونا بند کر دے مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ تو آسمان پر کہتا ہے فرشتوں اس کو کہو رونا بند کر دے مجھے شرم آتی ہے، اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کے ہم کو معاف فرما دے، کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرا احسان، اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں مولا، ہم تیرا کتنا شکر ادا کریں مولا، اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ تو نے کبھی ہم کو رات کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ اللہ تیری قسم مولا تو روٹی سے تڑپا سکتا تھا، اللہ تو پانی کے قطرے سے تڑپا سکتا تھا، اللہ تو ہمارے بدن سے کپڑے اتار کر ہم کو ننگا کر کے راستے پر پٹک سکتا تھا، اللہ تو ہم کو آگ میں جلا سکتا تھا، اللہ تو ہم کو دریا میں ڈبو سکتا تھا، اللہ تو ہم کو زمین میں ڈھسا سکتا تھا، اللہ تو ہمارے ٹکڑے کر سکتا تھا، لیکن اے کریم تو نے بہت رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ ایک بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں مولا، اللہ یہ بات تو کہنے کی رات کے سناٹے میں بھی ہمت نہیں ہوتی مولا، اے پروردگار یہ کہنے کی کبھی ہمت نہیں ہوتی مولا، لیکن آج ہمت کرتا ہوں مولا، اے اللہ تیرے نبی کی محبت پوری عطا فرما دے، اللہ جو بات کہنا ہے مولا عجیب بات ہے مولا، اور اللہ جب بھی یہ خیال آتا ہے میرے جیسے نالائق کی تو ہمت ٹوٹ جاتی مولا، ایسا لگتا مولا کہ میں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا مولا، کہ اللہ تیرے نبی کل قیامت کے میدان میں ہوں گے، اللہ نور کے ممبر پہ کھڑے ہوں گے، کہ اللہ تیرے نبی نور کے ممبر پہ کھڑے ہوں گے، تیرے نبی کے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، اللہ تیرے نبی کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، اللہ تیرے نبی کے بدن پر جنت کے کپڑے ہوں گے، کہ اللہ تیرا نبی کہہ کے گیا میں نور کے ممبر پہ کھڑا رہوں گا، لیکن میرا دل بے چین ہوگا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ قیامت میں نور کے ممبر پر میرے نبی تو بے چین کیوں ہوگا؟ تو کہا میرے امتی کا انتظار کرتا رہوں گا، میرے امتیوں کا انتظار کرتا رہوں گا، کہ اللہ کیسے کہے اور کسے کہے مولا، قیامت کا دن ہوگا ہم کو نبی کے سامنے جانا پڑے گا، اللہ تو بتا مولا، یہ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے مولا، اور تیرے سارے بندے رو رہے مولا، اللہ تو بتا مولا، اللہ تو بتا ہمارا آمنا سامنا کیسا ہوگا مولا، اللہ میں اپنے بارے میں کبھی سوچتا ہوں پروردگار تیری قسم مولا، میں سوچتا ہوں وہ ہاتھ کہاں سے لاوے کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے، اللہ کہاں سے لاؤ مولا، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ مولا، یہ ہاتھ تو بہت گندے مولا، یہ ہاتھ بہت ناپاک ہے مولا، اللہ کہاں سے وہ ہاتھ لاؤ کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکو، اللہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ کہ تیرے نبی کا دیدار کر سکو، یہ آنکھوں کو بہت غلط استعمال کیا ہے مولا، اللہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ کہ تیرے نبی کا دیدار کر سکو، کہ اللہ تیری قسم مولا وہ زبان کہاں سے لاؤ کہ تیرے نبی سے بات کر سکو، اے پروردگار کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں ہے مولا، زبان نہیں ہے مولا، آنکھیں نہیں ہے مولا، لیکن اللہ ایک بھیک مانگتا ہوں مولا، ہم بھیک مانگتے ہیں مولا جب قیامت کا دن ہو تیرے نبی خود آگے بڑھ جاوے، کہ اللہ تیرے نبی خود آگے بڑھ جاوے، ہم تو گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے، تیرے نبی خود آگے بڑھ جاوے اور ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے، ایک مرتبہ تیرا نبی ہم کو گلے لگا لے، اور اللہ تیرا نبی ایک مرتبہ کہہ دے کہ میرا امتی میں تیرا انتظار کرتا تھا، اے میرا امتی میں تیرا انتظار کرتا تھا، میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے،
اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے مولا، اور تیری قسم مولا یہ حدیث سامنے آتی ہے، پڑھاتے پڑھاتے سامنے آتی ہے تو اللہ کچھ عجیب ہو جاتا ہے مولا۔ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا مولا، تیرا نبی نور کے ممبر پر کھڑا ہوگا، دور سے کچھ لوگ آتے ہوں گے، دور سے کچھ لوگ آتے ہوں گے، تیرا نبی نور کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ دے گا اے فرشتوں ان کو ہٹا دو، اے فرشتوں ان کو ہٹا دو، میں ان کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں اللہ ہم کو بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا۔ اللہ اگر تیرے نبی نے یہ کہہ دیا، اللہ اگر تیرے نبی نے میرے جیسے نالائق کو کہہ دیا میں نہیں پہچانتا، کہاں جائیں گے مولا؟ کس کے دروازے پر جائیں گے مولا؟ اللہ بچا لے مولا، بچا لے مولا، بچا لے مولا۔ اللہ تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے، تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ صحابہ نے جو محبت کی اس کا حصہ ہم کو عطا فرما دے، کہ اللہ صحابہ نے بہت محبت کی مولا، صحابہ نے بہت محبت کی۔ اللہ صحابہ کا کیا بولے، اے اللہ اس زمانے کی عورتوں نے جو محبت کی وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے مولا۔ اے اللہ ہم کو برابر معلوم ہے مولا، ہم نے کتابوں میں پڑھا مولا مکہ کی زمین پر ہماری ماں کو لٹایا گیا تھا۔ اے اللہ اے اللہ 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 میرے جیسے نالائق کو وہیں پر جانا ہے مولا، کس پاؤں سے مکے پر پاؤں رکھے مولا، کون سا پاؤں مدینے میں رکھے مولا؟ کہ اللہ مکے میں ہماری ماں کو لٹایا گیا تھا، اللہ ہماری ماں سمیہ کو لٹایا گیا تھا۔ اے اللہ 80 سال کی بوڑھی عورت تھی مولا، ہماری ماں سمیہ کو لٹایا گیا، اللہ ان کے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا۔ اے اللہ وہ بیٹا درخت پہ تھا، اللہ سمیہ تپتی ہوئی زمین پر لیٹی تھی، بیٹا کبھی ماں کو دیکھتا تھا، ماں کبھی بیٹا کو دیکھتی تھی۔ اے اللہ وہ بیٹا عمار، اللہ وہ بیٹا عمار بیچارہ کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن عمار کہتا 2 اونٹ کو لایا گیا، عمار کہتا 2 اونٹ کو لایا گیا، میری ماں کے پاؤں کے ساتھ باندھا گیا۔ اللہ بیچارہ عمار کہتا میری ماں کے پاؤں سے باندھا گیا پھر بھی مجھ کو پتہ نہیں چلا کیا ہوگا، لیکن عمار کہتا دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا، ایک اونٹ ادھر چل پڑا ایک اونٹ ادھر چل پڑا۔ عمار کہتا میں آنکھ بند کر گیا، عمار کہتا میری تو ماں تھی ماں، میری تو ماں تھی ماں۔ عمار کہتا میں نے آنکھیں بند کر دی، عمار کہتا میری آنکھیں بند کر دی۔ عمار کہتا جب میں نے آنکھ کھولی میری ماں کا ایک پاؤں ایک طرف پڑا ہوا تھا، دوسرا پاؤں دوسری طرف پڑا ہوا تھا، اور میری ماں کے شرمگاہ پہ برچھا مارا جاتا تھا، میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جاتا تھا، میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جاتا۔ عمار کہتا میں دیکھ نہ سکا، عمار کہتا میری ماں کا پاؤں دیکھ نہ سکا، میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا گیا۔ عمار کہتا میں نے آواز لگا دی میری ماں میری ماں میری ماں۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ وہی مکہ کی زمین پر جانا ہے مولا، اللہ وہی مکہ کی زمین پر جانا مولا جہاں سمیہ کے پاؤں کے پرچھے اڑے تھے مولا، سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھے پڑے تھے مولا۔ اے اللہ ہم جانے والے ایک ہی دعا مانگتے ہیں، ہم سب ایک ہی بھیک مانگتے ہیں، اللہ سمیہ کے صدقے ہم کو معاف فرما دے، عمار کے صدقے ہم کو معاف فرما دے، سمیہ کے صدقے ہم کو معاف فرما دے، عمار کے صدقے ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ کہ اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، اللہ سب نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ میرے معلوم نہیں کتنی مرتبہ ان کا ہاتھ اٹھا، اللہ میں بولنے پر آتا ہوں معلوم نہیں کیا کیا بول جاتا مولا۔ اے اللہ میں نے ان بھائیوں کا ہاتھ اٹھایا مولا مجھ کو معاف کر دے مولا میں تو بہت بڑا کمینہ نالائق ہوں مولا۔ اے اللہ میرے بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ ان کو تکلیف ہوئی ہوگی مولا، لیکن اللہ میرا کام ہاتھ اٹھانا تھا، تیرا کام ان کو نمازی بنانا ہے۔ اللہ میرا کام ہاتھ اٹھانا تھا، تیرا کام نمازی بنانا ہے۔ اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، اللہ اس محلے کو قبول فرما لے، اللہ اس محلے کو قبول فرما لے، اللہ اس محلے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ کہ اللہ ایک دکھ والی بات ہے مولا، کل بھی کہی تھی مولا، کل کیا مولا روزانہ ہاتھ اٹھتے مولا۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی جیل میں مولا، اللہ ان کو چھڑا دے مولا۔ اللہ یہ بیان کرنے سے پہلے میرے جیب میں پرچی آئی مولا، دل کٹ جاتا ہے مولا، دل کٹ جاتا مولا۔ ہمارے بھائی بے قصور اللہ بے قصور جیل میں پڑے ہوئے مولا، لوہے کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں مولا۔ اللہ تو بتا مولا ان کا دن کیسا کٹتا ہوگا، ان کی راتیں کیسی کٹتی ہوگی۔ اللہ بار بار بیوی کا چہرہ سامنے آتا ہوگا، معصوم بچے یاد آتے ہو۔ اللہ ہم تو بچے کو گلے لگا لیتے ہیں، وہ اپنے بچے کو کیسے گلے لگاتا ہوگا، وہ اپنی بیوی کو کیسے تڑپ کے یاد کرتا
چاہتا ہوگا. اللہ اس کی بیوی بیچاری, اللہ جب سے وہ جیل میں گیا اس نے بیچاری نے زیور بھی نہیں پہنا ہوگا, اللہ اس نے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوں گے, اللہ اس نے اچھا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا. اے اللہ ان کو چھڑا دے مولا, اللہ چھڑا دے, اللہ چھڑا دے, اللہ چھڑا دے, اللہ چھڑا دے, اللہ عافیت کے ساتھ چھڑا دے مولا, اللہ چھڑا دے. اللہ دنیا کہتی ہے ناممکن ہے, لیکن ہم کہاں دنیا والوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تجھے تو معلوم ہے دنیا والے لاکھ کہے نہیں چھوٹے گا, نہیں چھوٹے گا, نہیں چھوٹے گا. اللہ ہمارا یقین ہے تو کن کہہ دے فیکن ہو جاتا ہے. اللہ تو چھڑا دے سب چھوٹ جاتا ہے. اللہ تیرے 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 قبضے قدرت میں سب کچھ ہے مولا. اے اللہ چھڑا دے مولا, اے اللہ چھڑا دے, عافیت کے ساتھ چھڑا دے, عزت کے ساتھ چھڑا دے. اے اللہ نکلنے کے بعد وہ ذلیل و رسوا نہ ہو مولا. اے اللہ عافیت اور عزت کے ساتھ ان کو بری فرما دے. کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے.